اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یقیناً ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اس مالک کائنات کے لیے خاص ہیں کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو پانی کے چند ایک قطرات سے اس قدر خوبصورت اور مضبوط انسان بنا دیا، اور اس کے بعد لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال جناب محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر عزت مآب بزرگان اسلام، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان بھائیوں اور ممتا سے لبریز میری نرم دل اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہوگا ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کا ذمہ دار کیسا ہو۔ تو حضرات محترم، یقیناً اس وقت پورے ملک کے اندر سیاسی گہما گہمی، ہر طرف جلسے، پروگرامز، ریلیاں، کارنر میٹنگز، الغرض صبح سے لے کر شام تلک اور شام سے لے کر صبح تک ایک ہی درد، ایک ہی غم، ایک ہی بات، ایک ہی کلمہ، ایک ہی جملہ، ہر سیاسی جماعت کا ایک ہی سلوگن کہ بھائی مجھ سے اچھا آپ کو آج تک نہ ملا نہ ملے گا۔ ایون کہ یہاں تک بھی ان کے ڈائلاگز ہیں گویا کہ تہاڈی ماں تہاڈے نال اونی سکی نہیں جنہ اج کل میں سکاواں۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پر، ہمارا کسی کے ساتھ سیاسی اختلاف انتشار قطعاً نہیں ہے، ہم شرعاً ان باتوں کو حرام سمجھتے اور مانتے ہیں۔ کسی کی کردار کشی کرنا، پگڑیوں کو اچھالتے رہنا، عزتوں کو پامال کرنا، دوپٹوں کو پاؤں تلے رونق ڈالنا، بہن اور بیٹی کا نام لے کر عزتوں کو اچھالنا، اسلام دین محمد رسول اللہ کا اس طرح کی سیاست کو نہ مانتا ہے نہ اس کا قائل ہے۔ لیکن یار کم از کم ہمیں اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری کو دیکھنا تو چاہیے۔ اور ایک یہ بہت بڑی بات ہے، مسجد کو، منبر کو، محراب کو، دین کو، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو، آج کا مسلمان جب بات ہوتی ہے سیاست کی، امارت کی، قیادت کی، ریاست کی، پارلیمنٹ کی، سینٹ کی، عہدوں کی، منصب کی،
کرسی کی بات کہی جاتی ہے کہ بھائی سینٹ کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، ایم پی اے کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ نہ مسجد کا، نہ مدرسے کا، نہ ادارے کا، نہ مولوی کا، نہ خطیب کا کوئی تعلق نہیں. اور بھائی مان لیتے ہیں کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، کم از کم تم اپنی ہسٹری میں ثابت کر دو کہ آج تک نبی کی امت کو دیا تو کیا دیا. یار وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی جاگیر تھا، وہ ریاست جس کو لینے کے لیے ہم سب کے بڑوں نے قربانیاں دی، لہو پیش کیے، جگر پاروں کو کٹوا کے رکھ دیا، بہنوں کی عزتوں کو اگر پیچھے چھوڑنا پڑا تو اس عرض پاک کے لیے چھوڑ کر چلے آئے، صرف یہ بات لے کر دل دماغ کے اندر کہ پاکستان میں جائیں گے، من مرضی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے دین پر، محمد الرسول اللہ کے دین پر پریکٹیکل کریں گے. کیا آج ہمیں اس عرض پاک پر وہ ملا؟ وہی گھسے پٹے نعرے، وہی باتیں، وہی کلمے، وہی الفاظ، وہی ڈائلاگ. بھئی روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، گھر دیں گے، گاڑی دیں گے. کیا ایک مسلمان کی زندگی کا مطمع نظر صرف یہ ہے؟ جن کو آپ لیڈر کہتے ہیں نا، محبتیں، عقیدتیں، تعلق سبھی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ لیڈر نہیں ہے، یہ پیڈ لوگ ہیں. یہ تنہا لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، قیمت لیتے ہیں، نوٹ لیتے ہیں، ضمیر کو، ایمان کو بیچنے کے سوداگر ہیں، ڈیل کرتے ہیں. پاکستان سے باہر بیٹھ کر دبئی کے محلات کے اندر، یو ایس یو کے محلات کے اندر ڈیل ہوتی ہے کہ اس قوم کو نظریاتی طور پر اپاہج کرو گے تو کیسے کرو گے؟ آج کیا ہے؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، ڈگری ہولڈرز، ویل ایجوکیٹڈ، اس کی زندگی کی سوچ فکر، روٹی کپڑا مکان، آٹا چینی دال گیس فیول، اس سے آگے بڑھی نہیں رہی. وہ ذہن، وہ دل، وہ دماغ، وہ ڈگری جو اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، غلبے کے لیے، اقدام کے لیے استعمال کرنی تھی، آج اس کا استعمال روٹی کپڑا مکان آٹا دال چاول چینی گھی، اس سے آگے ہو ہی نہیں رہا. بھائی ڈیفینیٹلی جس چیز کی قیمت اٹھائی ہے قوم کو اسی پر کھڑا کریں گے تو ہی اگلی قسط ملے گی. ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں جی آئی ایم ایف پیسہ نہیں دیتا. ابھی قوم کو الجھانے کے لیے الیکشن کی مداری لگا کر کیا اب آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا؟ ابھی قصے بھی آ رہی ہیں، قرضے بھی چل رہے ہیں اور سود کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے. اللہ کے لیے میں آج پیغام لے کر آیا ہوں، خود کو قوم بنائیں. جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف 4 باتیں ذکر کی ہیں. ایک، اسلامی فلاحی ریاست کا ذمہ دار، نگران، مسئول، اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں، کرنے کے کام اس کے کیا ہیں. پہلا کام کہا اقاموا الصلاۃ. جو مسلم سٹیٹ کا نگران ہوگا، حکمران ہوگا، ذمہ دار بنے گا، ایم پی اے بنے گا، نیشنل اسمبلی میں جا کر بیٹھنے کا دعویٰ کرے گا، کہا کہ پہلا کام اپنی قوم کو نمازی بنا. یہاں تو وہ مثال ہے نا، گدڑ نو خربوزیاں نہیں رکھی.
ہمیں یہ نمازی بنائیں گے؟ کبھی آج تک آپ کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات ہوئی ہو کہ بھئی جو پاکستانی بے نمازی ہوگا ریاست اس کو یہ سزا دے گی؟ اللہ کے گھر بے آباد ہے، مساجد ویران ہے۔ میں آپ کو لاہور کے اندر اللہ کے گھر دکھا سکتا ہوں کہ آذان فجر کے لیے وہاں کوئی نہیں جاتا۔ میں نہیں بات کرتا سندھ کی، میں نہیں ایگزامپل دیتا بلوچستان کی، میں نہیں ذکر کرتا تھر پار کا، میں نہیں باتیں سناتا شمالی وزیرستان کی، میں نہیں ذکر کرتا بلوچستان کے سنسان اجار علاقوں کی، میں زندہ دلانے لاہور کی مثال دیتا ہوں۔ لاہور کے اندر آج کی تاریخ میں ایسی مسجدیں موجود ہیں، فجر مغرب عشاء کی اذان دینے والا کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے گھروں کو ویران کر کے ملک چلانے چلے، وعدے رب سے کیے تھے، عزم اللہ سے کیے تھے، طے اللہ سے کیا تھا، دعائیں رب سے مانگی تھی، اللہ تو زمین دے، اللہ ٹکڑا دے، عرض پاک دے، پاکستان دے، اسلام بڑھائیں گے، پاکستان کو کھڑا کریں گے نبی کے دین پر، نبی کی سیاست پر، نبی کی امارت پر، مصطفیٰ کی تجارت پر، نبی کی سیاست پر۔ اور آج یہاں پر نہ نبی کا نام ہے نہ پیغمبر کا نظام ہے۔ ہمارے سینٹ میں بلز پاس ہوتے ہیں حرام خوری کے۔ ابھی کیا نا ایک جماعت نے اعلان، بس ہمیں موقع دو، ہم آتے ہی نیب ختم کریں گے۔ یار اس سے بڑھ کر ایک اسلامی ریاست کی بدبختی اور شقاوت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں لکھا پڑا جرا 50 کروڑ قوم دا کھائیو دا صاحب ہی کر نہیں، قانون ہے۔ جو 50 کروڑ کے نوالے آپ کے بچوں کے حق حلال کی کمائی، خون اور پسینہ جو مزدور ایک کر کے آتا ہے، کہتے ہیں جو اس کا 50 کروڑ کھا جائے اس کا عادت ہی نہیں ہے، حساب ہی نہیں ہے۔ یہ سندھ سے اٹھے ایک صاحب، نہ پاکستان کی زبان آتی ہے نہ قوم کو پتا، اور چلے ہیں لاہور میں کہنے جی ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے۔ لوگوں نے کہا تمہاری مہربانی ہے، تیری مہربانی۔ کیا حالت ہے کراچی کی؟ ہم سنتر پارکر میں جماعت کی طرف سے ریلیف کے کاموں میں جاتے ہیں، آپ بلیو کریں علاقوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ عرض پاک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اقاموا الصلاۃ، پہلی ذمہ داری قوم کو نمازی، مطلب کیا؟ قوم کو عبادات پہ کھڑا کرنا۔ ہمارے ذمہ داران ان کی عید کی ویڈیوز نا سوشل میڈیا پر پڑی ہیں، کبھی نکال کر غور کیجئے۔ وہ جی عید دی نماز پھسیاں پڑھ دیں نا، پھسیاں۔ اچھا جو بندہ ہوتا ہے نا روٹین کا نمازی، جب وہ مسجد میں آتا ہے اس کا کھڑے ہونے کا انداز ہی اور ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس بڑا مختلف ہوتا ہے، اس کی خود اعتمادی نظر آتی ہے۔ تو جرا یاران دوستان پھنس کے آئیے نا مسیطے، وہ نظر آ رہا ہے کہ پھسیاں پڑھ رہے ہیں، باقی بڑا اوکھا پینڈا ہے دل ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ آپ کبھی اپنے ان ذمہ داران کی ویڈیوز عید کی نماز کی نکال کر دیکھیں، ہاتھ تک ان کو باندھنے نہیں آتے۔ یہ پہلی چیز ہے، کسی بھی اسلامی ریاست کے ذمہ دار کا پہلا کام، پہلی رسپانسبلٹی اپنی قوم کو اپنے رب کے ساتھ مخلص کرنا، جوڑ دینا۔ اور یہ جب اٹھتے ہیں بھائی مدارس بند کر دو، بھائی مساجد پر پابندی لگا دو، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، پہلی چیز قوم کو عبادت پہ کھڑا کرنا۔ ریاست کے ذمہ دار کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ آتوا الزکوٰۃ، قوم کو زکوٰۃ ادا کرنے والا بنانا، صدقات خیرات کے اوپر کھڑا کرنے والا۔
تقسیم کرنے والا، پیش کرنے والا، بانٹنے والا، آتو الزکات، زکات کو ادا کر۔ کب ہوگی؟ جب ادا کرنے کا نصاب بنے گا۔ یہاں تو کشکول ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا، یہ بیچارے زکات ادا کریں تو کہاں سے کریں؟ نہیں ٹوٹے گا جب تک اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ختم نہیں کریں گے۔ ہم چھوٹے تھے نا تو سود کو لوگ گالی سمجھتے تھے، آج سود ایک پروفیشنل بزنس کا نام اختیار کر کے۔ کبھی سود کا تعلق بینک کے ساتھ تھا، آج ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں جتنے بھی صاحب ثروت، صاحب عظمت، مال و زر والے، پراپرٹیز والے، بینک بیلنس والے، گلی محلے کے اندر سود کو پر پیسے بانٹتے پھرتے۔ پھر نام کیا دیتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا جی، وہ میرا پیسہ یوز بھی تو کر رہے ہیں نا بھئی، یا مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہنا چھوڑ دو، یا قرآن کو چومنا چھوڑ دو، یا ان غلاظتوں سے کنارہ کش کر۔ کیا آج اس گندگی اور غلاظت نے میرے معاشرے کی شرم و حیا کو چھینا ہے یا نہیں چھینا؟ بندوں کی سلیکشن کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ بھئی یہ مانگ اچھا لیتا ہے، یہ آئی ایم ایف کا ترلا اچھا کر لیتا ہے، یہ پاؤں اچھے چاٹ لیتا ہے، یہ منتیں اچھی کر لیتا ہے، یہ باہر سے پیسہ لے کر آئے گا، ادھار لے کر آئے گا، قرض لے کر آئے گا۔ مجھے بتاؤ، قرض لینا ہمارے معاشرے کے اندر بیڈ مینرز ہے یا اچھے آداب ہے؟ حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن قرض سے ہر بندہ پناہ نہیں مانگتا۔ ہم بندہ وہ طے کر رہے ہیں جو لوگوں سے اچھا قرض مانگ لیتا ہے، اور وہاں پر سودا کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے ایمان کا۔ ابھی کہا نا نگران وزیر اعظم صاحب نے، بھئی کوئی بات کر کے دیکھ لیں، بھئی کسی چیز کا ریٹ کم کر دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بات کریں گے اگر آئی ایم ایف نے اجازت دی۔ ان ظالموں نے ملک کو گروی رکھ دیا۔ مدینہ کی تاریخ کو، مکہ کی ہسٹری کو اور آگ کو پلٹ کر دیکھو کہ اس وقت کا یہودی بھی سود دیتا تھا، سود لیتا تھا، لوگوں کو مقروض کرتا تھا، مجروح کرتا تھا، قدم تلے رکھتا تھا۔ میرے سونے مصطفیٰ نے نظام زکات دیا، صدقات دیا، خیرات دیا، قوم کو کھڑا کیا۔ پھر وہی یہودی جو بدماشیاں کر رہے تھے، مدینے کے کنووں کے پانی سیل کرتے تھے، میرے نبی کے سونے مصطفیٰ کے عثمان نے خرید کر کہا، کوئی یہودی آئے، عیسائی آئے یا کلمہ پڑھنے والے آئے، سب کے لیے اس کا پانی فری آف کاسٹ ہے۔ یہ آ جاتے ہیں ڈرامے کرنے، وہ جی مولویوں کی پتہ ہے، یہ جملہ کہنا رسول اللہ کی توہین تضحیک ہے۔ بھئی مولوی نہیں کہتا، رسول اللہ نے کہا سود حرام ہے، اعلان جنگ ہے، مال کو کم کرتا ہے، صدقات خیرات مال کو بڑھاتے ہیں، اور ہم آخر میں کیا کہہ لیتے؟ بس اسی 6% ڈیل کیتی ہے، بھئی 8 ہے، بھئی 7 ہے، یہ لفظ ہے۔ بھئی چوری ککھ دی بھی تے چوری لکھ دی بھی۔ اگر معیشت کا استحکام چاہتے ہیں نا، سود سے توبہ۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے ریاست کے ذمہ دار کی؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے۔ ٹائم کا میں صرف ایک مثال اس پر ذکر کروں گا، صرف ایک مثال۔ ابھی فلسطین کا ایشو چل رہا ہے روٹین میں، وہ لوگ میدان جنگ میں، ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ یہ کتابوں کی باتیں نہیں، یہ قبل مسیح کے واقعات نہیں،
یہ میں آج سے 2 صدیاں پہلے کی باتیں نہیں کر رہا، آج کی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دور کی باتیں۔ یہ ظالم، یہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ظلم کیا، فساد کیا، میرے جہاد کو، میرے قتال کو ظلم کہنے والے، آج فلسطین کے اندر بچوں کو کاٹتے بھی ہیں اور ان کے جسموں کو فضاؤں کے اندر لہراتے بھی ہیں۔ ان کے خلاف امریکہ کتنا بولا، کتنی بات کی، ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے حکمرانوں کی بات کر لیتے ہیں۔ آج ان کی تجوریوں کے منہ کھلے ہیں، ایک ایک حلقے کے اندر 40 کروڑ کا بجٹ طے ہو رہا ہے، اور 7 پارٹی فنڈ کے نام پر، یہ پارٹی فنڈ نہیں، یہ رشوت ہوتی ہے۔ ٹکٹ لینے کے لیے 15-20 کروڑ ایڈوانس دیتے ہیں، تب آگے 200 ارب کمانے کی اجازت ملتی ہے۔ ہم نے نا چیزوں کے نام بدل دیے، سود کا انٹرسٹ کہہ دیا، بے غیرتی کا نام ڈیٹ رکھ دیا، شراب پینے کا نام ڈرنکنگ کر دیا، سگریٹ کو سموکنگ کہہ دیا۔ بھائی کتا کتا رہتا ہے، شیر کی کھال پہننے سے شیر نہیں بنتا۔ تو آج ان کی تجوریاں کھلی ہیں، آپ کی ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہے پہ بینرز افیزا ہیں، لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا، اربوں کا بجٹ لگتا ہی جا رہا ہے، کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، بات کرنے والا، محاسبے والا، سوال کرنے والا نظر نہیں آتا۔ یہ بینرز نہیں ہیں، آپ کی اولاد کے حلق میں اترنے والے روٹی کے وہ نوالے ہیں جو ٹیکس کے نام پر چھین لیے گئے۔ سیلاب کا راشن آج تقسیم ہو رہا ہے الیکشن کمپین کے اندر، سیلاب کے اندر آنے والے جتنے بھی سامان تھے، آج الیکشن کمپین میں جس کو جو ضرورت ہے وہ بانٹا جا رہا ہے، اور وہاں پر قوم بلک بلک کر دم توڑ رہی تھی۔ تو فلسطین کے اوپر ہماری پارلیمنٹ میں کوئی آواز اٹھی؟ میں نہیں کہتا آرمی بھیجو، ہم نہیں کہتے میزائل داغو، ہم نہیں کہتے ٹینک پیش کرو، ہم نہیں کہتے افرادی قوت دو، ساری دنیا ان کے لیے اپنا مال پیش کر رہی ہے۔ کیا ہمیں ریاستی سطح پر کوئی ایک ایسی کمپین ملی؟ آج پارٹی فنڈ کے نام پر پینافلیکسس، اشتہار، کھانے، بڑے بڑے کعبے، مٹن چل رہا ہے، فشز چل رہی ہیں، کس لیے؟ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، روٹی کے بدلے یہ قیمتیں لگ رہی ہیں۔ یہ ہمیں نیکی کا حکم دیں گے؟ الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ میدان میں آئی، پریکٹیکل لے کر، عمل لے کر، 35 سالہ خدمت کی تاریخ لے کر، 35 سالہ خدمت کا سفر لے کر، پاکستان کے مظفر آباد سے لے کر، باغ سے لے کر، ایبٹ آباد سے لے کر، کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، خوزدار کے اندر، خاران کے اندر، ڈیرہ لایار کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، اگر قوم پانی میں ڈوب رہی تھی، یہ ظالم و فاسق اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجز کے اندر عیاشیاں کر رہے تھے، دبئی کے فلیٹس کے اندر موجیں مار رہے تھے، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی پانی کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، کیا نیکی کا حکم دیا ان لوگوں نے؟ قوم کو اکٹھا کیا، یکجان کیا۔ فلسطین دور کی بات ہے، لیکن یاد رکھیے ہم سے سوال ہوگا۔ مجھے بتائیں فلسطینیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ صرف ایک بات کہہ دینا، ہم آج قبلہ اول چھوڑتے ہیں، لڑائی ختم۔ یار باتیں کہنا آسان ہے، اگر آج وہ قبلہ اول کو چھوڑ دے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا، نہ اختلاف، نہ لاشیں، نہ ظلم، نہ ستم، نہ میزائل،
نہ ہماری ماں اور بہنیں آج کی اس سردی کے اندر آپ سوشل میڈیا وزٹ کریں، ان کے بچے آج کیچڑ میں سونے پر مجبور ہیں۔ مجھے ان کا گناہ بتائیں، ان کا عیب کیا ہے؟ آج میرا سیاسی ڈیرا چلانے کے لیے 3 کروڑ کا بجٹ آتا ہے، آئی ڈی کارڈ لے کر بیوہ عورت کو راشن ملتا ہے، پہلے ایمان بیچو، عزت بیچو، پھر تمہیں 5,000 کا راشن دیں گے۔ اللہ کے واسطے ہمیں ان لوگوں سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ آج اگر پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے آپ کے علاقے میں کینڈیڈیٹ حافظ راشد محمود کو طے کیا ہے، اس بھائی کو تاریخ اس کی دیکھیں، خدمت کا سفر، جب جب جماعت نے آواز دی، رات کی تاریکیوں میں آوازیں دے دے کر، دروازوں پر دستک دے کر، مستحق گھرانوں کے اندر کھانا تقسیم کیا، ساڑیاں تقسیم کی، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، حافظ راشد صاحب ہر جگہ پر میدان عمل میں یہاں سے آپ لوگوں سے تنکا تنکا اکٹھا کر کے میدان میں کھڑے ہوئے۔ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، لاکھوں کے، کروڑوں کے، اربوں کے، ہمارے انٹرنیشنل روابط نہیں ہیں، ہماری انٹرنیشنل NGOs نہیں ہیں، ہمیں باہر سے کچھ نہیں آتا، ہم آپ سے لے کر ملک میں خرچ کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا ریکارڈ ان سے 500 گنا اللہ کی توفیق سے بہتر نظر آئے گا۔ آخری بات، وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اسلامی فلاحی ریاست کا ذمہ دار، اس کی اللہ نے چوتھی رسپانسبلٹی کیا دی؟ قوم کو برائی سے منع کرے۔ اللہ من رحم ربی، پورے پاکستان کے، میں نے پہلے کہا چند ایک جن پر اللہ کا خصوصی فضل ہے، اس کے علاوہ کوئی ایک MP MN دکھائیں جو آپ کے ملک کا بھتہ مافیا نہ ہو، کوئی ایک۔ اس کا تعلق سندھ کے ساتھ ہے، پنجاب کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ، KPK کے ساتھ، گلگت بلتستان کے ساتھ، آزاد کشمیر کے ساتھ، لاہور کے ساتھ، تیرے بلال گنج کے ساتھ، تیرے اسلام پورہ کے ساتھ، جو کل تک آپ کے سامنے گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں سائیکلوں پہ گھومتے تھے، آج V8 کی لائنیں ہیں، TX ہے، TZ ہے، آگے پیچھے پروٹوکول ہے، اور یہ کیا آ کے کہتے ہیں، او جی میں تہاڈا خادم، گڈی 13 کروڑ دی تو میں تہاڈا خادم۔ پاکستان میں کسی بیوہ عورت کی زمین پر قبضہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ہمارا MP ہے۔ بھتہ مافیا، سٹریٹ کرائم، منشیات فروش، پورے لاہور کے اندر کیا سمجھتے ہیں یہ غریب مسکین اس کی سپلائی دیتے ہیں؟ آپ کے MP ہے، MNS، سفارشی، اگر کوئی ان کے علاوہ یہ کام کھولتا ہے، دکان کھولتا ہے، کہتے ہیں بھائی منتھلی بینک میں بھیجو، سوری بینک میں نہیں، کیونکہ حرام کا پیسہ کیش لینے میں مزہ ہے، نہ ثبوت ہے نہ پروف ہے، اس میں بینک یوز نہیں ہوتا، ٹرانزیکشن نہیں چلتی، نیٹ کیش، کوئی ادھار نہیں، کوئی ادھار نہیں۔ آپ ان کے ڈیرے پہ فیصلہ لے کر جائیں، قتل کرنے والا بھی 10 لاکھ دے رہا ہے اور جن کا ہوا وہ بھی دے رہا ہے، دو طرفہ رشوت۔ تھانے میں چلے جائیں، پہلے سے طے ہے، فلاں پارٹی ہے، اس سے اتنے لو، اس سے اتنے لو، میرا حصہ مجھے دو۔ وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ وہ گراؤنڈ ہے جو آج پاکستان کی گلی چوک اور چوراہوں میں چل رہی ہے، اور ہم آج بھی نعرہ لگا رہے ہیں، ہم آج بھی نعرے لگا رہے ہیں، یار آخر کب تک بکتے رہیں گے؟ وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، کیا ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو ہمیں برائی سے روکنے والا ہو؟
یہ بیچارے کیا روکیں گے؟ یہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نہیں پن میں تے دیسی نہیں پیندا، میں تے ولیتی لائک کرنا۔ ان کی شرابیں بھی یو کے یو ایس سے آ رہی ہوتی ہیں۔ امپورٹڈ شراب پی کر اسلام کا بھاشن دینے والے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں لے کر آؤ اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، تاکہ مزید آپ کے سودے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي